قارون کا ذکر مختلف تاریخی اور مذہبی کتب میں ملتا ہے، خاص طور پر قرآن مجید، تورات اور بائبل میں۔ قرآن میں اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک انتہائی دولت مند مگر متکبر شخص کے طور پر کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات کو تاریخی اور مذہبی حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ بے حد دولت مند تھا اور اس کی دولت کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں بھی کئی طاقتور آدمیوں سے نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور گروہ مشکل سے اٹھاتا تھا۔ قارون کے پاس بے شمار خزانے، سونا چاندی اور قیمتی اشیاء تھیں۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ کیمیا سونے بنانے کا فن جانتا تھا اور اسی فن کی مدد سے اس نے بے پناہ دولت حاصل کی تھی۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کا محل سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا اور لوگ اس کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر اس کی زندگی کی تمنا کرتے تھے۔ جب وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ نکلا تو وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بہت بڑی قسمت کا مالک ہے۔ قارون اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی عقل، محنت اور قابلیت سے حاصل کیا ہے۔ جب اسے یہ نصیحت کی گئی کہ وہ اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اس نے غرور سے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بدولت دیا گیا ہے۔ یہ جملہ اس کے تکبر اور ناشکری کو واضح کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی دولت کا تعلق اس کی ذاتی قابلیت سے ہے اور یہ کہ اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور لوگوں کو ان کے خلاف اکساتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو قارون کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جھوٹا الزام لگانے کی بھی کوشش کی تاکہ ان کی عزت کو نقصان پہنچا سکے۔ جب قارون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام دیا۔ پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود بچ سکا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دنسا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے تمام خزانے اور جاہ و جلال کے ساتھ نکلا تو اچانک زمین پھٹ گئی اور وہ اپنے پورے خزانے اور محل سمیت زمین میں دھنس گیا۔ وہ چیختا رہا، مدد مانگتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ قارون کی کہانی کئی اہم سبق دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے اور خود کو سب کچھ سمجھنے لگے، اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دولت کا ہونا بذات خود کوئی برائی نہیں، لیکن اگر اسے غلط استعمال کیا جائے اور اللہ کو بھلا دیا جائے تو یہ بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ مال و دولت انسان کو نیکی اور عاجزی کی طرف مائل کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ غرور اور سرکشی میں مبتلا کر دے تو اللہ کا عذاب قریب آ جاتا ہے۔ قارون کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے دولت کو اپنی محنت اور علم کا نتیجہ سمجھا، حالانکہ ہر چیز اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ قارون کی کہانی تاریخ میں ایک بڑی عبرت کا نشان ہے۔ اس کا انجام ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر اللہ کے احکام سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ
اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور اور دولت مند کیوں نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار رہنا چاہیے اور انہیں نیکی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ قارون کی طرح انجام ہو سکتا ہے۔